السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین والطاہرین والحمد للہ رب العالمین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر، یا صاحب الجمال ویا سید البشر، من وجهك المنیر لقد نفر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، کہ تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہ کنواری پاک مریم کی نفخت فیہ کا دم، ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا، کہ وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، برادران اسلام، آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے مابین کچھ آپ حضرات سے گفتگو کروں۔ اس سے پہلے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے ہم سب کے آقا و مولا، اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کے اولین فصل بہار، جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے پیارے دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج جو عنوان بیان کا ہے وہ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، اصدق الصادقین، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور ان کی شان بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، کہ بے شک وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، جن پر رب کا انعام ہوا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کہتا ہے من النبیین، اس میں نبیوں کی جماعت ہے، رسولوں کی جماعت ہے کہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ آگے رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے والصدیقین والشہداء والصالحین، اور خدا کا انعام پانے والے وہ لوگ ہیں، رب نے جن پر انعام فرمایا ان میں سچوں کی جماعت ہے، ان میں شہداء کی جماعت ہے، ان میں صالحین بندے ہیں۔ یعنی رب نے جن لوگوں پر انعام فرمایا ہے، قرآن میں جن کو انعام یافتہ
بیان کیا گیا ہے ان میں نبیین ہیں، ان میں صدیقین ہیں، ان میں شہداء اور صالحین ہیں۔ میرے دوستو، انہی صدیقین میں آج ہم اور آپ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر انہی کے تعلق سے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو بکر کون ہیں؟ جب میرے آقا کی مکہ المکرمہ میں ولادت ہوئی، حضور پیدا ہوئے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے وفادار تھے۔ الغرض کی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن تب بھی حضور کے وفادار رہے۔ میرے آقا کون و مکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو یہ شرف بخشا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یعنی نوجوانوں میں اگر کسی کو یہ سعادت ملی ہے، کسی کو یہ انعام ملا ہے اسلام میں، تو وہ حضرت ابو بکر کی ذات ہے، جو سب سے پہلے نوجوان لوگوں میں ایمان لے کر آئے۔ مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر تھے، بہت بڑے تجارت والے تھے۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے مکہ المکرمہ سے اور ملک شام تک۔ آپ بہت بڑے مکہ کے تاجر کہلاتے تھے۔ میرے دوستو، ایک مرتبہ مکہ المکرمہ سے تجارت کی غرض سے ملک شام گئے۔ ملک شام جب آپ تجارت کی نیت سے گئے، رات جب سوتے ہیں تو آپ نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ کی گود میں چاند اور تارے جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے انہیں چادر سے ڈھانپ لیا ہے، آپ نے چاند اور تاروں کو اپنی گود میں سما لیا ہے۔ جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو بڑے پریشان ہو گئے۔ صبح جب آنکھ کھلی تو آپ راہب کے پاس چلے آئے جو خوابوں کی تعبیر بتاتا تھا۔ آپ نے اس کو بتایا کہ آج رات کو جب میں سویا تو میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ میری گود اور میرے دامن میں چاند اور تارے آ گئے ہیں، میں نے انہیں چادر سے ڈھانپ لیا ہے، میں نے انہیں چادر سے بند کر دیا ہے۔ میرے دوستو، جب راہب نے آپ کی ان باتوں کو سنا تو وہ کہنے لگا آپ کون ہو؟ آپ نے کہا میں مکہ کا رہنے والا ہوں، قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بہت بڑا تجارت کرنے والا ہوں، مکہ سے تجارت کی غرض سے ملک شام آیا ہوں۔ راہب نے جب اتنی باتوں کو سنا تو کہنے لگا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ بنی ہاشم کے گھر میں ایک نبی پیدا ہوگا، ایک رسول آئے گا جو آخری نبی ہوگا، جو آخری رسول ہوگا، اور آپ کو اس کی غلامی ملے گی۔ آپ اس نبی کے غلام بنیں گے، آپ اس نبی کے ساتھی بنیں گے، آپ اس نبی کے سپاہی بنیں گے۔ یہ خواب اسی کی بشارت ہے۔ مسلمانوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب ملک شام سے تجارت سے واپس لوٹے، آپ مکہ المکرمہ میں آئے اور آپ کو اطلاع تو پہلے سے تھی کہ حضرت عبداللہ کے گھر میں، حضرت عبد المطلب کے گھر میں ایک بہت حسین و جمیل بچہ پیدا ہوا ہے جو محمد ابن عبداللہ ہے۔ الغرض آپ اپنے گھر آتے ہیں، شام کا وقت آپ نے گزارا، صبح جب سورج نکلا آپ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ ان کو دیدار کا شوق پیدا ہو گیا جب راہب نے آپ کے خواب کی یہ تعبیر بیان کر دی کہ وہ مکہ المکرمہ میں وہ نبی بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہوا ہے، وہ آخری نبی اور آخری رسول ہے جس کے تم غلام بنو گے۔ حضرت ابو بکر صبح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں آپ نے مجھے پہچانا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تمہارا نام ابو بکر ہے۔ کہتے ہیں آپ نے اپنے آپ کو نبی اور رسول کہا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ نے بندے کے ساتھ ساتھ اپنا نبی اور رسول بنایا ہے، خدا نے مجھے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے دوستو، حضرت ابو بکر اپنی بات حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا بے شک میرے قبضے قدرت میں محمد کی جان جس کے قبضے قدرت میں ہے، میں اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بندے کے ساتھ ساتھ میرے دوست و رسول بھی بنایا ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر اللہ نے بندہ بھی بنایا ہے اور نبی و رسول بھی بنایا ہے۔ میرے دوستو، جب حضور کے الفاظ ابو بکر نے سنے تو آپ کہتے ہیں جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ معجزہ دکھا دیتا ہے۔
ان کو اللہ تبارک و تعالی معجزہ عطا فرماتا ہے، وہ معجزہ لے کر دنیا میں تشریف لاتا ہے کہ جب لوگ ان کا امتحان لیتے ہیں تو وہ معجزہ دکھا دیتا ہے، وہ معجزے پیش کر دیتا ہے۔ اگر آپ نبی و رسول ہیں تو آپ بھی ہمیں کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ میرے آقا مسکرائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر کیا یہ کم ہے کہ جو خواب تم نے ملک شام میں دیکھا ہے اس کی بشارت تمہیں ایک راہب نے بتائی ہے، میں وہ جانتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے جب یہ سنا کہنے لگے میں بھی آپ کے دامن پہ اپنا ہاتھ دے کر اور میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ خدا کی قسم میرے خواب کی تعبیر سوائے میرے اور راہب کے تیسرا کوئی نہیں جانتا تھا۔ جو شخص مکہ میں بیٹھ کر ملک شام میں دو لوگ کیا بات کر رہے ہیں اگر وہ دیکھ سکتا ہے، اگر وہ سن سکتا ہے تو بے شک مکہ المکرمہ میں رہ کر اللہ کا نبی پوری دنیا کو دیکھ سکتا ہے، پوری دنیا کے غلاموں کی باتوں کو سن سکتا ہے۔ آج نبی مدینہ میں ہے، مدینۃ الرسول میں آپ جلوہ فرما ہے، میرا نبی مدینے میں مدفون ہے بظاہر، لیکن آقا آج بھی اپنے غلاموں کی فریادوں کو سنتے ہیں۔ جو انہیں جس آواز میں بلاتا ہے میرے نبی سن کر ان کی آوازوں کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان ہے، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اسلام میں نوجوانوں میں جن کو اسلام کی دعوت ملی، جو اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، وہ ذات حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، اور ان کی شان کتنی فضیلت والی ہے، ان کی شان کتنی بڑی ہے۔ میرے دوستو آئیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ رات کی تاریکی چمک رہی ہے، اجالا اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، رات میں چاروں طرف چاند اور تارے چمک رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر میں اپنے حجرے میں لیٹے ہوئے ہیں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، حضور ان کے گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور نے چاند کی طرف، آسمان کی طرف نگاہ کیا، حضرت اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی چاند کی طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا آسمان پہ جتنے چاند اور تارے ہیں، جتنے چاند اور ستارے چمک دمک رہے ہیں، کیا اتنی نیکی آپ کے امت میں کسی کی ہے؟ کوئی اتنا نیکوکار انسان ہے؟ کسی کے اعمال میں اتنی نیکیاں جمع ہیں جتنے آسمان پر چاند اور تارے ہیں؟ میرے آقا نے حضرت عائشہ کی باتوں کو جو سنا تو اللہ کے نبی مسکرائے، اللہ کے حبیب مسکرائے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، جتنے چاند اور تارے آسمان میں چمک رہے ہیں ان نیکیوں کی بات کرتی ہو؟ آسمان میں جتنے چاند اور تارے ہیں اتنی نیکیاں تو میری عمر کی ہیں، عمر کے پاس اتنی نیکیاں جمع ہے جتنے آسمان میں چاند اور تارے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کے منہ مبارک سے، اللہ کے رسول کے زبان اقدس سے حضرت اما عائشہ نے جب ان الفاظوں کو سنا تو مایوس ہو گئی، چہرے پر ایک اداسی سی آ گئی۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، تمہارے چہرے پہ اداسی کیسی ہے؟ تمہارا چہرہ مایوس کیسے ہو گیا؟ میرے آقا کا یہ کہنا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آسمان پر چاند اور تاروں کے برابر نیکی اگر حضرت عمر کی ہے تو میرے باپ صدیق کی نیکی کا کیا عالم ہے؟ صدیق اکبر کی نیکی کتنی ہے؟ میرے آقا نے جب حضرت عائشہ کے ان الفاظوں کو سنا تو نبی مسکرائے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عمر کی ساری نیکی ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف، یعنی عمر کی زندگی بھر کی نیکی ایک طرف رکھ دی جائے اور حضرت ابو بکر کی نیکی ایک طرف رکھ دی جائے، تب بھی ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی زندگی بھر کی نیکی سے بھاری اور ساری ہے۔ میرے دوستو، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان مبارک ہے۔ اس کے تعلق سے حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ جو حضور کی حدیث ہے کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکی اور ابو بکر کی ایک نیکی ان کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے، وہ کون سی نیکی ہے؟ حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کے ساتھ ابو بکر نے یار غار میں جو وہ رات بتائی ہے، یار غار میں جو وہ لمحہ اور پل گزارا ہے، وہ یار غار کی ابو بکر کی ایک نیکی اور عمر بھر کی زندگی بھر کی نیکی سے زیادہ بھاری ہے۔
میرے دوستو وہ حضرت ابو بکر کی شان ہے. اللہ نے انہیں بڑا مرتبے والا بنایا ہے, بہت بلند و بالا بنایا ہے. میرے دوستو یہ مختصر سی ان کی زندگی کے واقعات جو آپ کے سامنے بیان کیا, ان کی شان تو اتنی بڑی ہے کہ جتنا بیان کیا جائے تو کم ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو غلام صدیق اکبر بنائے, ان کا چاہنے والا عقیدت مند بنائے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول اور رسول کے تمام غلاموں کی محبت ہمارے دلوں میں گامزن فرمائے. انہی باتوں کے ساتھ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.